بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں نے صرف سورۃ یاسین کے پہلے 6 آیات کا بیان کرنا ہے، لیکن اس 6 آیات سے پہلے سورۃ یاسین کی بذات خود فضیلت کو ذرا سمجھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جیسے ہر چیز کا دنیا میں جس کے اندر احساس ہے اس کے اندر دل ہے، اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ یہ حضور پاک نے فرما دیا تو بس فرما دیا، اس پر ہم بحث نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان کا جز ہے۔ ایمان بذات خود غیب پر مبنی ہے، جس کی بنیاد ایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والیوم الآخر۔ ایمان دل کا کام ہے، باقی تمام اعضاء جو ہیں انسان کے، ان کا الگ الگ فنکشن ہے۔ جیسے ہاتھ کام کرنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، یہ ظاہری اعضاء ہیں۔ جو انٹرنل ہیں اس کے بارے میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، بے شمار ہیں۔ یہ سارے اعضاء کام کرتے ہیں، مگر دل جو ہے وہ اس کا سب سے اولین فرض ایمان لانا ہے۔ ایمان جب بھی لائیں گے تو پھر اس میں آپ کو بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں جب آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا خدا اللہ ہے اور ہمارا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سارا قرآن شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پہنچا ہے، تو ان کے کسی بھی بات پر ہمیں بحث کرنے کی نہیں ہونی چاہیے، ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ بس انہوں نے جو کہا وہ کہا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانوں پر، واقعہ اسراء و معراج میں پہلے مکہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آسمانوں تک چلے گئے، واپس بھی آ گئے ایک رات میں۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے یہ سارا سب کو جب بتایا تو لوگوں نے تو مذاق اڑایا۔ سب سے زیادہ مذاق اڑانے والا ابو جہل تھا۔ انہوں نے تو یہ فائدہ اٹھایا کہ اس کو میں نشر کر دوں اس خبر کو۔ سب سے پہلے وہ چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان سے کہا کہ آپ کا جو ساتھی ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو مہینہ لگ جاتا ہے مکے سے بیت المقدس تک جانے میں، اور وہ کہتے میں راتوں رات بیت المقدس تک بھی گیا اور آسمانوں تک بھی گئے۔ تو حضرت ابو بکر کا جواب سنیں، یہ بھرپور ایمان کی علامت یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو بس کہا ہے، اس پر شک نہیں ہوگا، بس کہہ دیا، میں نے ایمان لے آئے ان کی بات پر۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے ایمان کا کہ جو آپ کی طرف سے منسوب ہوگی بات وہ درست ہوگی۔ اب آئیں سورۃ یاسین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ حضور پاک کے جو 99 نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام یاسین بھی ہے۔ جیسے طٰہٰ بھی آپ کا نام ہے، یاسین آپ کا نام ہے، مبشر ہے، منذر ہے، ماحی، 99 نام حضور پاک کے ہیں، یاسین بھی ان کا ایک نام ہے جس سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکمت والا قرآن شریف جو حکیم کی طرف سے اتارا گیا، اور حکیم کو تو آپ سب سمجھتے ہیں یہ علاج ہے۔ جو حکیم شفا دینے والے، حکمت والے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی حکیم ہی کہتے ہیں، اور قرآن شریف میں یہ خود فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ حضور پاک کی تعریف کہ آپ مرسلین میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، بالکل صراط مستقیم پر آپ کو بھیجا گیا۔ اور ہم ہر نماز میں یہ سورت الحمد شریف جب پڑھتے ہیں تو یہ ہماری دعا ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ حضور پاک مرسلین میں ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ قرآن شریف ان پر اترا 23 برس کے عرصے میں۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ یہی 2 مشن تھے، مبشراً ونذیرا، مبشراً ونذیرا وداعیاً الی اللہ وسراجاً منیرا۔ مبشر بشارت دینے والے، نذیرا وارننگ دینے والے، انذار کرنے والے۔ ہمیں صرف بشارت دینی ہوتی ہے اور انذار کرنا ہے، جو کہ اس قرآن شریف میں سب بیان ہے۔ ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے سمجھنا ہے۔ جو اس وقت 1500 سال پہلے بھی جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ غافلین میں تھے، غفلت میں تھے۔ ان کو وارن کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، ان کو وارننگ دینے کے لیے۔ ظاہر ہے ہمارے لیے بھی یہی مشن ہے۔ سورت یاسین کی صفت ہے، اور یہ آزمائی گئی صفت ہے کہ جب مریض کوئی مرض، بیماری تک طے کرتا کرتا وہ بستر مرگ پر آ جائے اور اس کی جان، روح نہ نکل رہی ہو، تو سورت یاسین پڑھنے سے اس کی جان آسانی سے اگلے جہان میں چلی جاتی ہے۔ یہ آزمائی گئی بات ہے۔ اگر یہ اس بیمار کو یہ ایک دنیا سے دنیا دوسری تک پہنچا سکتی ہے، تو وہ زندگی میں ہمارے ساتھ کیا کچھ کر سکتی۔ اس کی مثال ایسے لیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو سب سے مشورہ کر کے کہ اس بیماری کے لیے شہر میں اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، ہم اس ڈاکٹر تک پہنچ جاتے ہیں، اسے اپنی بیماری، تکلیف کو بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سنتا بھی ہے، لیبارٹری ٹیسٹ بھی کراتا ہے، ایکس ریز بھی کراتا ہے، پھر وہ اپنی
ساری ایکسپیرینس کے مطابق ہمارے لیے دوا تشخیص کرتا ہے۔ جب وہ دوا تشخیص کرتا ہے تو کیا ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس دوا میں کون کون سے کمپوننٹس ہیں اور ان کمپوننٹس کی ویلیوز کیا ہیں، یا ہم ڈاکٹر کی بذات خود پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے ڈگری لی، کون کون سے کالج سے پڑھے؟ ایسا نہیں ہے نا۔ اور کبھی خدا نخواستہ ضرورت پڑ جائے آپریشن کرنے کی، اگر تکلیف زیادہ ہو اور ہم آپریشن تک پہنچ جائے تو ڈاکٹر اور ہاسپٹل ہم سے فارم پر سائن لیتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو وہ ختم کر دیتا ہے کہ یہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر مریض آپ کا کسی وجہ سے انتقال فرما گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، ہم نے سائن کرنا ہوتا، سائن کے بغیر وہ آپریشن نہیں شروع کرتا، اور پوری پیمنٹ کے بغیر وہ آپریشن شروع نہیں کرتا۔ یہ قرآن حکیم ہے، ہمارے لیے شفا جب ہے تو ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ ہماری شفا ہوگی۔ ایمان لانا ہمارا کام ہے، شفا اس کے اندر موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اس کے اندر شفا اور رحمت بھر دی گئی ہے۔ ہم اس پر جتنا ایمان لائیں گے اتنا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ایمان لانا فقط دل کا کام ہے۔ دل خدا کا گھر ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی ذات کو ہی رکھیں، شیطان کو خارج کر دیں، اپنی جو بھی تکلیفیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل اوپنلی بات کریں، اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میں اپنے ڈاکٹر کے سامنے کھڑا ہوں۔ ڈاکٹر وہ جو حکیم ہے اور سب سے بڑا حکیم ہے۔ اور یہ قرآن شریف کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، سورۃ یاسین، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور یاسین جو حروف مقطعات ہے اس کو آج تک کسی نے نہ پوچھا نہ سمجھا کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ یہی غیب پر ایمان ہے، یہ ایمان دل میں ہو اس میں سب کچھ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔